مالک صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سر، بہت شکریہ. یہ کیا اس بات کو اب یہ سمجھ لیا جائے کہ پھر یہ مسلم لیگ نون نے اصل بات عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کی بتا دی ہے اور وجہ معیشت نہیں تھی، معیشت کوئی تباہ نہیں ہو رہی تھی یا کوئی ایسا الارمنگ سچویشن نہیں تھی، مسائل کچھ اور تھے؟ نہیں، معیشت تو بڑی سیریس ایشوز تھے، لیکن اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم اس وقت آئیں گے تو ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے. ریزن یہ تھی کہ ہر سوال یہی کرتا تھا کہ اس کے باوجود آئے کیوں. سب کو نظر آ رہا تھا کہ جو ابھی آگے آپ کو کرنا پڑے گا، جو اکانومی جس اسپائرل میں تھی، تو وہ وجہ پہلے بھی ہم لوگ تو پروگرامز میں کہتے تھے بات کہ ان کا اصل وجہ آنے کا یہی تھا کہ یہ ایک پرٹیکولر اپوائنٹمنٹ سے بڑے پریشان تھے. ان کو خیال تھا کہ اگر ایک پرٹیکولر جنرل صاحب لگ گئے آرمی چیف تو ہم رگڑے جائیں گے، ہم اندر بھی ہوں گے، سزائیں بھی ہوں گی اور الیکشن بھی ہاتھ سے ہمارے نکل جائے گا اور شاید ہمیں اگلا الیکشن بھی پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا. تو ان کا مین تو وہ فیکٹر تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنی ریولیشن کوئی ایسی بات تھی. آبویس واز اسٹیٹڈ، کیونکہ اب وہ ایک سٹنگ منسٹر نے بات کی ہے تو اس کا وزن اور ہے، اس کا کانٹیکسٹ اور بہتر ہو گیا. لیکن یہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں تھی. ایوری بڈی نیو کیوں آئے تھے. آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرامز میں بھی، اپنے پروگرامز میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں یہ چیزیں کہ ان کا اپنا پلان بھی صرف 2 ماہ کے لیے تھا کہ ہم آئیں گے، یہ لاز وغیرہ میں چینجز کریں گے اور پھر آگے گیم چلے گی. صرف عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہ ہوں اکتوبر میں، یہ خود تو ان کا اپنا بھی پلان نہیں تھا کہ یہ رہیں گے. یہ تو جب عمران خان کی وہ ایک دم موومنٹ نکلی اور 2-4 ہفتے میں اتنا زیادہ مومنٹم آ گیا جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو یہ پھر they were caught like a deer in headlights. تو اب ان کو دن کے 3-4 ہفتے اس معاملے میں گزر گئے کہ اگر اس وقت ہم نے کوئی الیکشن اناؤنس کیا تو پھر مومنٹم از ان فیور آف عمران خان، یہ مومنٹم ڈاؤن ہو. جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مومنٹم بھی اس پیک پہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا. ان لوگوں کو اکانومی کے سخت فیصلے کرنے پڑ گئے، بجٹ دینا پڑ گیا، ان کی مجبوری ہوئے ہے. لیکن آل دے وانٹڈ واز کہ ہم آ جائیں، عمران خان پرائم منسٹر نہ ہوں جب اکتوبر میں یہ بڑا فیصلہ ہو. اس وقت ان کا خیال تھا کہ ہم شاید الیکشن جیت کے آ جائیں گے اکتوبر میں، پھر ہم فیصلے کر لیں گے. لیکن کوئی میرے نزدیک صرف ایک آفیشیل اس پہ کلر آ گیا ہے جو انہوں نے بات کی ہے خرم دستگیر نے، بٹ اٹ واز ناٹ اے ریولیشن. ٹھیک، ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بھی موجود ہیں، بخاری صاحب نے بھی جوائن کر، بہت شباب کا بھی. قاضی صاحب، ایک کم از کم خرم دستگیر صاحب نے ابھی مالک صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چلے ایک آفیشیل کیونکہ سٹنگ فیڈرل منسٹر نے بات کی ہے، بٹ سر یہ ریولیشن چلے نہ کہیں، ایک آفیشیل ڈسکلوجر کہیں جو کہ کنفرمیشن ہے. ہاں کنفرمیشن ہے. چلے انہوں نے ایک انڈورس کر دی. سر جڑا سازش والا بیانیہ ہے سر، ادھر جو ہوا نکل گئی ہے یا عمران خان صاحب ہیز دی کیپیسٹی ٹو انفلیٹ اٹ آل اوور اگین کہ کچھ نہ کچھ نئی ایڈیشن کر دیں گے اس کے اندر؟ دیکھیں، کانفرمیشن ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے کہ لیٹس لک ایٹ دا پالیٹکس اونلی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کانفرمیشن، یہ کس چیز کی کانفرمیشن ہے؟ یعنی خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ساتھ مل جائے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ مل جائے گی، جتنے لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ہم اندر چلے جائیں گے، یہ 15 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں گے، چاہے مقبول ہیں چاہے غیر مقبول ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس میں مسالہ بھی ہے، تھوڑا سا ان کے خدشات بھی ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کرسی کی لڑائی ہے، ہر کوئی اس کرسی کی لڑائی میں سب سے آگے بھاگنا چاہتا ہے. یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہوں، ہم سب سے زیادہ جمہوری کے نعرے ہوں، یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کر لیتے ہیں، یا الیکشن جیت جاؤ یا حکومت گرا دو اور خود حکومت بنا لو. سارے اس کام کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب یہ شروع ہو جاتا ہے، جب یہ ساری گیم بننی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لاجیکلائز کرنے کے لیے کہ اس کی ہم کیا کسی کو ریشنل دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ریشنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کیس میں میں خود پی ایم ایل این کے بہت سے لوگوں سے ملا جس وقت یہ سارا کچھ چل رہا تھا. I'm sure مالک صاحب بھی ایک 2 جگہ پہ تو مالک صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. مسئلہ یہ تھا کہ جی کرنا کیا، وہ جی ان پاپولر اس کے گرا دیں. کسی نے کہا جی وہ تو آپ کو پتا نا ڈی جی ایس آئی کا ایشو، اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو گیا تھا نومبر میں، اس کے بعد ساروں نے فیصلہ کیا کہ اس کو گرا دیتے ہیں. اب ہر مہینے گزرتے 2 مہینے بعد ایک نئی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گرایا گیا تھا. کبھی یعنی آپ کو یاد ہوگا یہ شروع ہوا تھا معیشت تباہ ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کو گرانا، پھر کوئی نومبر کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ آ گیا. کسی نے کہا جو پچھلے نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ پھنس گئی تھی اس کی وجہ سے اتنا غصہ تھا، اس کی وجہ سے گرانا پڑ گیا. اب یہ ہے کہ جناب یہ وجہ نہیں بدل گئی ہے کہ جناب ہم سارے اندر چلے آتے اگر یہ ہو جاتا. مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے،
سارے چاہتے تھے کہ حکومت گر جائے اور ہم کسی طرح حکومت میں آ جائیں. اس سارے کا راستہ نکلا اس سال کے شروع میں. وجہ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے تیار بیٹھے تھے. باس اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے نا, وہ نعرہ آپ کو اور ہمیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بلیو نہیں کرتا. ورنہ اگر آپ نے اصول کے مطابق چل رہا ہے تو پھر آپ اصول کمپرومائز نہیں کرتے, فائدے کمپرومائز کرتے ہیں. ارے سر لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے پھر تو عمران خان صاحب کا بیانیہ کہ جی سازش ہوگی, امریکہ نے کہا تھی, وہ بھی فارغ کا بیانیہ کہ جی ووٹ کو یا پی ایم ایل این کا ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے, جی معیشت ڈوب رہی تھی ہم اس لیے آ گئے. اصل میں تو اٹس لارجر دین دس نا, ایک تو پکچر اور ہی ہے بالکل. تو میں نے کب کہا کہ ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نعرے بازی جو ہے وہ حکومت کسی کو گرانے کا اور کسی طرح حکومت میں آنے کا نام ہے نا بھائی اس ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں, آپ نے خود اپنی اوپننگ میں کہا یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. میں آپ کو صرف پچھلے 4 وزراء اعظم کے مالک صاحب معیشت کی بات کر رہے تھے. میں معیشت کو سمجھتا نہیں, اس میں معیشت کے اوپر بحث نہیں کرتا ذرا, کیوں بیکاز میں مالک صاحب سے جی ڈی پی کی بات کروں گا, یہ کہیں سرکولر ڈیٹ پہ پتہ نہیں کہ وہ کیڑی آ جاتے ہیں, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ آ جائیں گے, لیکن ہر وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں کہا ایوری پرائم منسٹر سنس 2008 کیا ملک تباہ ہونے والا ہے, معیشت برباد ہو گئی ہے, کلے دا کم نہیں, اور یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب جاتے کہتے ہیں ہم ٹھیک کر کے جا رہے ہیں, اگلا آ کے کہتا نہیں جی یہ اور برباد کر کے. منیب ٹو پٹ اٹ ویری بریفلی, ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ ہو گئی جس کا ان کو خوف تھا تو ان کی سیاست بھی ختم ہے, ان کی آزادی بھی ختم ہے. اور وہی بات ہے کہ پاور آئیے نہ آئیے, اندر تک کم از کم نہ جائیے نا. سو اندر جانے سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا گیا.